ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں. آج ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ابتدا میں سورہ فاتحہ کے کچھ فوائد ذکر کر دیتے ہیں، ثوابی فوائد، اور وہ جو دنیا میں انسان کو حاصل ہونے ہیں. سورہ فاتحہ یعنی سورہ حمد جسے عام طور پر کہتے ہیں، سورہ حمد ہی کا نام لے لیتے ہیں. ممکن ہے کہ بعض مومنین سورہ فاتحہ سے نہ سمجھ سکیں. سورہ حمد نبی کریم سے نقل ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان سورہ فاتحہ کو پڑھے تو اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اور تمام مومنین و مومنات پر صدقہ کرنے کا اجر اس کو عطا ہوگا. وعلیکم السلام. ایک اور اس میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو پڑھے تو اس کو پورے قرآن کا اجر ملے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ مختصراً پورے قرآن کے مضامین کا عنوان ہے. یعنی جو مضامین قرآن میں ہیں تقریباً ان تمام کا جو اختصار ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. تو نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ سورہ حمد کو پڑھے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. وعلیکم السلام. ایک اور حدیث ہے جس میں ابی ابن کعب سے یہ مروی ہے. وعلیکم السلام. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی ید قدرت میں میری جان ہے، خدائے بند کریم نے تورات، انجیل، زبور بلکہ خود قرآن میں بھی اس کی مثل نازل نہیں کی. یعنی سورہ فاتحہ کے برابر کی کوئی اور سورت قرآن میں نہیں ہے. یہ نبی کریم کا فرمان ہے. اور فرمایا کہ یہی سب مثانی ہے. سب مثانی انشاءاللہ بعد میں کسی جگہ اس کا ذکر ہوگا، قرآن میں ہے. نبی کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 2 چیزیں عطا کی ہیں، سب مثانی اور قرآن عظیم. اور مفسرین کا کہنا ہے کہ سب مثانی سے مراد یہی حمد ہے. حمد کو قرآن کا پلڑا قرار دیا، یعنی ایک طرف قرآن دوسری طرف حمد.
تو اتنی مہم یہ صورت ہے، اور فرمایا کہ یہی سب مثانی ہے، یعنی سورہ حمد، اور اس میں اللہ نے بندے اور اپنے درمیان ایک تقسیم کی ہے، اور وہ جو انسان اس کو پڑھ کر مانگے وہ اسے ملے گا، جو بھی وہ مانگے وہ اس کو ملے گا، یعنی جو سوال کرے تو خدا کریم اس کے سوال کو پورا کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا مزید اس پر کہ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، اس سے بات کرتے ہوئے نبی نے کہا، اے جابر، آیا میں آپ کو بتاؤں جو بہترین خدا نے مجھ پہ نازل کیا ہے؟ جابر نے عرض کی، جی بسم اللہ میرے مولا، آپ فرمائیں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ تو حضرت نے سورہ حمد جابر کو تعلیم فرمائی۔ پھر حضرت نے جابر سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے جابر، چاہتے ہو میں تمہیں کچھ اور بھی اس بارے میں بتاؤں؟ تو جابر نے عرض کی، جی ہاں میرے مولا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام، سورہ حمد موت کے سوا ہر مسئلے کا حل ہے۔ سورہ حمد موت کے سوا ہر مشکل مسئلے کا، خرابی کو دور کرنے کا حل ہے۔ اسی ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ من لم یبرأہ الحمد لم یبرأہ شیء، اگر حمد سے کسی کو فائدہ نہیں ملتا ہے تو اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو حمد سے شفا نہیں ملتی ہے، سورہ حمد کے پڑھنے سے، تو کسی چیز سے اس کو شفا مل نہیں سکتی۔ اس سے ہٹ کر ثواب کے حوالے سے بہت کچھ قرآن کے بارے میں درج ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی مشکل ہو، درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، کوئی بھی، بتائیے اب اس میں درمیان میں ایک بات آپ بتاؤں گے، ہم متعدد صور مختلف حوالوں سے بتا چکے ہیں جو ایک جیسے فوائد کی حامل تھیں، کہ کئی پہلے بھی صورتیں بتا چکے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں یا درد وغیرہ کے لیے بتائی ہیں، تو ہر ایک مفید ہے، ہر ایک میں وہ چیز موجود ہے۔ میں نے آپ دوستوں کو عرض کیا ہے کہ یہ فریم ہے، الفاظ کے فریم ہیں، ان کے اپنے فوائد ہیں اور اپنے ان کے اثرات ہیں۔ جیسے کہ آپ کے پاس نا کوئی چیزیں ایسے فریم بنے ہوئے ہوں اور وہ اپنی جگہ پہ فٹ آتے ہوں، ممکن ہے کہ ایک چیز 10 جگہ پہ فٹ آ سکے اور ایک چیز کو مختلف زاویوں سے فائدہ اٹھایا جائے، یا مختلف چیزیں وہاں فٹ آ سکے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کو بھر سکے اور اس جگہ کو پورا کر سکے۔ تو یہ الفاظ کے جو یہ ایک خاص قسم کے جدول بنے ہوئے ہیں، جدول آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ جو جنتریاں وغیرہ یہ دیکھتے ہیں، ان میں بعض اوقات خاص قسم کے جدول بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جدول ایک خاص قسم کا فریم ہوتا ہے اور اس سے خاص قسم کی ویلیو پیدا ہوتی ہے، ایک اس کی قیمت ہوتی ہے، حروف کی قیمت ہوتی ہے، جیسے کہ جو بھی ہو، مثلا کسی کی 100 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی کتنی ہے، تو ہر قیمت کے مطابق یہ حروف ایک ویلیو بناتے ہیں، اور پھر اسی جوڑ سے، جیسے آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں،
دواؤں کو کیسے استعمال، یعنی یہ مختلف قسم کے جو مٹیریل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس میں ملتے ہیں تو آخر اس کا ایک خاص قسم کا اثر بنتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ اور حروف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح اثرات رکھتے ہیں، اور جو ان کو اپنی زبان پہ لے آتا ہے تو وہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ نظر میں رکھ کر یہ کام کرے تو اور بھی زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی درد کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے تو اس کو آرام ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی پیالے میں پانی لے کر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مریض پر چھڑک دیں، اس کو انشاءاللہ بإذن اللہ شفا ہوگی۔ بہت زیادہ اس کے اور بھی فوائد سورہ فاتحہ کے ذکر ہے، یعنی جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ موت کے سوا جو بھی مشکل آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، آپ کسی ذہنی بیماری میں، آپ پڑھائی میں مشکل فیل کر رہے ہیں، آپ امتحان میں مشکل فیل کر رہے ہیں، یا کسی بھی ہاں جی، تو اس وقت آپ کیا کریں، سورہ فاتحہ سے مدد لیں۔ انشاءاللہ یہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو مدد فراہم کرے، اور بإذن اللہ آپ کے لیے شفا اور رحمت واقع ہو، جیسے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن نے خود ہی اس بارے میں بتا دی۔ ایک روایت ہے، حدیث میں بھی اس طرح حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر آپ کسی انسان پر جو مر گیا تھا، اگر مرے ہوئے انسان پر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے اور وہ اس لیے ہی پڑھیں کہ بھائی یہ زندگی میں واپس آ جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ انسان جی کے واپس آ گیا ہے، زندہ ہو گیا، تو آپ اس پہ تعجب نہ کریں کہ اس سورہ حمد میں یہ طاقت ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس قسم کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ مثال ایک لکھی ہوئی ہے، ایک واقعہ کسی بندے خدا کا، کہ یہ حدیث پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس کو آزمانا چاہیے، اس بات کو آزمانا چاہیے۔ ان کا طریقہ کار بھی بڑا دلچسپ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکھی کو پکڑا، اس کو پانی میں ڈبویا، پانی میں ٹھیک سے اس کی ڈبکیاں دیں، پانی میں ڈبو کے رکھا تاکہ وہ مر جائے۔ آخر مکھی بے حس و حرکت ہو گئی، مر گئی۔ باہر رکھ دیا، اس کو چیک کیا کہ جیتی تو نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں تھی، مری ہوئی تھی ظاہرا۔ اس پر 40 مرتبہ سورہ حمد پڑھی، شروع کر دی، تو سورہ حمد تقریباً 40 کے قریب پہنچنے والا تھا کہ مکھی تھوڑی بہت ایسے اس نے پاؤں ہلانا شروع کر دیا۔ البتہ یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت نہیں پڑھا، فوراً شام کے ٹائم، یعنی صبح مکھی کو ڈبویا، اس کو مرنے کے لیے یعنی اطمینان حاصل کیا، پھر مزید اطمینان کے لیے میں نے اسے رکھے رکھا تاکہ ایسے نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، ممکن ہے اندر سے جی رہی ہو۔ تو شام تک اس کو رکھا، پتہ چلا نہیں، بالکل یہ مری ہوئی ہے۔ تو پھر اس پر سورہ حمد پڑھی۔ ابھی
یعنی 40 مرتبہ کی یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ 40 مرتبہ یہ، تو 40 مرتبہ تقریباً مکمل ہونے سے پہلے ہی مکھی جو ہے اس نے حرکت کی اور اڑ کے چلی گئی۔ وہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں پھر بھی مجھے ذہن میں اطمینان نہ ہوا، پھر بھی ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے کیا تھی، جی رہی تھی، کوئی اور تو ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے مکھی کی موت کا۔ تو اگلی دفعہ پھر انہوں نے ایک اور مکھی پکڑی اور اس کو کچھ زیادہ ہی دیر جو ہے نا انہوں نے مرنے کی تصدیق اس کی کہ بھئی یہ جب صحیح اطمینان ہو گیا کہ بس یہ واقعاً اب مری ہوئی ہے، اب یہ نہیں جی رہی ہے، اس میں زیادہ ٹائم لگائے گا۔ اسی طرح مارنے میں انہوں نے زیادہ ٹائم اس کو پانی میں رکھا، پھر زیادہ دیر اس کو بعد میں، پھر اس پر جب دوبارہ اسی طرح سورہ حمد کا ورد 40 مرتبہ کیا تو وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے یہ واقعہ، میں پہلے بھی اس واقعے کو اب دوستوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے رکاب میں ان کے ایک صحابی کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹا تو وہ بڑے دلیر لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، بڑے شجاع اور بڑے پیڑے لوگ ہوتے تھے۔ اس نے اپنا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور پیچھے خیمے میں جہاں امام موجود تھے وہاں لے آیا اور بڑے ایسے مسکراتے مسکراتے مولا کے سامنے کہا کہ مولا میرا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے۔ تو مولا نے اس کی اس دلیری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ادھر لیا، اس کا بازو پکڑا، شاید امام حسن اور دوسرے احباب بھی موجود تھے، تو امام حسن کو انہوں نے کہا کہ اس کا بازو جوڑیں ساتھ اس کے بدن کے ساتھ، جوڑ کے اوپر کپڑا ڈال دیں۔ ظاہراً تو انہوں نے شاید ممکن ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہو، احتمال ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا ورد کیا اور اس بازو پہ پھونکا اور کہا کہ کپڑا ہٹا دیا۔ کپڑا ہٹایا تو اس کا بازو جڑا ہوا تھا۔ بڑا خوشحال ہوا، بڑا ہی اس کے ذہن میں۔ پھر امام نے کہا جاؤ راہ خدا میں پھر سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ پھر اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی، وسوسہ کیا کہ یہ کیا ہے بھائی، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، اس طرح بازو لگتے نہیں ہیں، کٹے ہوئے بازی کبھی جڑے نہیں ہیں، یہ کیا ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی جادو ہے۔ اور مزے کی بات ہے جادو کے بارے میں پہلے زمانے سے، جادو اور سحر کے بارے میں منفی رجحانات انسانوں میں موجود تھے۔ یہ کام ہمیشہ بھائی شیطانوں کا کام ہوتا ہے، غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو انسانوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جو انسانی معاشروں کو خراب کرتے ہیں۔ تو ایک منفی رجحان جادو اور سحر کے بارے میں بہت پہلے سے موجود ہے، تبھی وہ کسی کو اگر ساحر کہا جاتا تو وہ اس کے بارے میں اچھی نظر لوگ نہیں رکھتے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا سر، تو وہ تھوڑا سا آگے جا کر واپس آ گیا، یا مولا آپ نے کیسے میرا بازو جوڑا ہے؟ تو امام نے جیسے ہوتا ہے بھائی آپ کا بازو جڑ گیا ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں، یہ خدا کی رحمت ہے، فضل و کرم ہے خدا کا، اللہ کا، کہ
اس کے اپنے طریقے ہیں، وسائل ہیں، سلسلے، پر اس کے ذہن سے یہ بات نہ جا رہی تھی، ضد کر کے۔ تو اس نے آخر اتنی ضد کی کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے اور کوئی زیادہ نہیں کہا، میں نے سورہ حامد پڑھی ہے اور یہ آپ کا بازو جڑا ہے۔ یہ سن کر جو ہے وہ تھوڑا اور بھی بگڑ گیا۔ اس نے ایک تو کی سورہ حامد سے ایک اس طرح کی، یعنی ہماری اس نے احانت امیز انداز بھی اپنایا۔ کہا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ صحیح والی بات بتائیں مجھے۔ ضدی بندہ تھا، جیسے بھی تھا، جیسے اس کے وہ جسور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے ہی اپنے اس پہ ڈٹ گیا۔ تو پتہ نہیں شاید اس نے یہ پھر کہا یا پھر مولا نے اس کو دوبارہ وہ پڑھ کے دیا۔ اب یہ پتہ نہیں اتنی تفصیل ڈیٹیل کیا ہے نہیں، کیونکہ یقیناً اس قسم کی باتوں کی بہت ڈیٹیل ساری موجود نہیں ہوتی۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ بھائی اس کے کہنے پر یا اس کی درخواست پر کہ اگر اتنی ہی مؤثر ہے تو آپ پھر سے پڑھیں اور میرا بازو گر جائے یا نہ رہے، یا تو حضرت نے شاید پھر سے اس کے سامنے سورہ حامد پڑھ دی اور اس کا بازو گر گیا۔ پھر اس کو اطمینان ہوا کہ نہیں بات ٹھیک تھی۔ ہیں جی، سورہ حامد میں یہ معجزہ آپ کہہ لیں موجود ہے، معجزہ کرنے والے جو نہیں ہیں، نہیں تو وہ اقبال کے جواب شکوہ کو پڑھا کریں دوست، کبھی ڈھونڈ لیں، کبھی یہ چیزیں پڑھیں، آپ کو اتنا لطف آئے گا۔ نیٹ میں ادھر ادھر باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، شکوہ بھی پڑھیں، پہلے شکوہ پڑھیں اقبال کا، جیسے دیکھیں گے کہ آپ کی بات کر رہا ہے اقبال، اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہی بات کر رہا ہے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ اللہ کو کہنا چاہتے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کو سارے آپ کے ذہن میں پہلے سے وہ ساری باتیں، سارے اعتراض، ساری خرابیاں بالکل بے دو ٹوک انداز میں اور بغیر کسی لگ لویڑ کے اقبال خدا کریم کے سامنے اپنا سارا مقدمہ رکھتا ہے، جس میں وہ شعر بھی ہے کہ کافر کے لیے تو حور و قصور، ہاں ہمارے لیے صرف وعدہ حور، یا اس طرح کے وہ اتنے خدا کو اتنی سناتا ہے، اتنی مطلب اپنا دکھڑا پیش کرتا ہے شکوہ میں۔ پھر جواب شکوہ میں خدا کی طرف سے جواب جو آتا ہے وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ دیتے ہیں، لینے والا ہی نہیں کوئی۔ کتنے دلچسپ شعر ہیں، اگر یہ چیزیں آپ پڑھیں تو آپ بھول جائیں یہ ان جگتوں کو، یہ فضول چیزیں جو بعض دوست سنتے ہیں، بیہودہ قسم کی گفتگویں اتنی دلچسپ ہے۔ سنیں شکوہ اور جواب شکوہ، یہ پہلے تو کتابوں میں بھی آتا تھا، یہ جو اردو کے کورس کی کتابیں ہوتی اس میں کہیں کسی لیول پر یہ شکوہ کا کچھ حصہ ہی دیتے تھے، سارا نہیں دیتے تھے، کچھ حصہ دیتے تھے، ڈھونڈ کے پڑھیں کہیں اگر ملے آپ کو تو، اس میں ضرور نیٹ پہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں گے کیا، تو یہ اس میں اثرات موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اور ہم اس طرف گئے بھی نہیں ہیں کہ یہ کام کریں اور اپنے حاصل کریں۔ پس سورہ حامد جو ہے اس میں وہ اکسیری طاقت موجود ہے، اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو کریں، بہت کچھ ہے سورہ حامد۔ اب ہم سورہ حامد کے جو معرفتی اور معانی کے لحاظ سے بات ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔
اور یہ سورہ حمد کو تمام مفسرین نے سب مثانی قرار دیا، یعنی یہی سب مثانی جو نبی کو کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس سے مراد یہی سورہ حمد ہے، اور اس میں 7 مثانی ہیں، 7 جوڑے ہیں، 7 جڑواں باتیں ہیں، یعنی مقابل کے ساتھ. اور یہ کچھ خدا کریم نے کہا کہ یہ کچھ ہے. سبعًا من المثانی، مثانی تو بہت ہیں، خدا کریم نے جو جڑواں چیزیں بنائی ہیں، اور جو بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ایک ادھر ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہیں. تو اس میں سے 7 خاص قسم کی چنی ہوئی چیزیں خدا کریم نے نبی کے حوالے کی ہیں، نبی کو دی ہیں. اور اس میں سے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. پہلا جو سیٹ ہے وہ بسم اللہ کے بعد اس کی تشریح ہو چکی ہے پچھلے سیشن میں. الحمدللہ رب العالمین. الف لام جو الحمد پر لگا ہوا ہے، یہ جنس کا الحمد بھی لگا لیں. جنس کا جو الف لام ہے وہ سمجھ لیں. البتہ اس میں بات تو کرنے والے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آہد کا خاص قسم کا حمد ہو تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ جو حمد جسے کہتے ہیں حمد کامل، یعنی پورے کا پورا حمد. حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد یعنی کسی اختیاری کام پر تعریف کرنا. ایک ہوتی ہے مدح یا مد، عربی میں مد کہتے ہیں، ہمارے ہاں پڑھنے میں مدح کہتے ہیں. مد اور حمد 2 چیزیں ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے. مد کہتے ہیں جب کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف کی جائے. مثلاً آپ کسی میز کی تعریف کرتے ہیں، کیمرے کی کرتے ہیں، کتاب کی کرتے ہیں، اپنے لباس کی کرتے ہیں، کسی فرد کی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. اب بہت ساری چیزیں تو اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، آپ مد کرتے ہیں، اس کے اختیار میں نہیں، اس نے اپنے مرضی سے نہیں کیا. مثلاً کسی کے فرض کرو آپ کسی کے قد کاٹ کی، یا کسی کے مثلاً کوئی اس طرح کی اس کی جو نیچرل اس میں خدا نے دی ہوئی نعمت ہے. فرض کریں کسی کی آنکھوں کی آپ مد کرتے ہیں، کسی کو ماتھے کی مد کرتے ہیں، کسی کے چہرے کی مد کرتے ہیں، ہاں تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس نے کارنامہ نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ اس کی مد کر سکتے ہیں. لیکن حمد ایسے نہیں ہے. حمد صرف ادھر ہوتی ہے جو کارنامہ اختیار سے کوئی کرے، جو اپنی مرضی سے کچھ کام کیا ہو تو وہاں حمد ہوتی ہے. مثلاً آپ کی پڑھائی میں بہت سارے نمبر لے آئے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی گیم میں آپ نے کوئی جیت حاصل کی ہے، یا کوئی اور ایسا اچیومنٹ کی ہے اپنے زور سے، اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنے ٹائم دینے سے، تو جب یہ اچیومنٹ ہے تو پھر حمد ہوتی ہے. حمد ہر چیز کی جو بے اختیار ہو، بے اختیاری چیز کی حمد نہیں کی جاتی. تو اللہ کے بارے میں حمد کی بات ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے ایسے نہیں ہے کہ اس سے ہو گیا ہے یا اس کے پاس اب ہے، نہیں، بلکہ اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے جو کچھ کیا ہے آپ اس کی کر رہے ہیں حمد. اور دنیا کی تمام حمد جدھر بھی ہوگی اس کی ہی ہوگی. آپ حمد کر رہے ہیں پہاڑوں کی، آپ حمد کر رہے ہیں پانی کی، آپ حمد کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی، حتیٰ آپ حمد کر رہے ہیں مثلا کسی بھی بنی ہوئی چیز کی. حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، تعریف کر رہے ہیں. تو یہ حمد کس کی حمد شمار ہوگی؟ یہ حمد خدا ہی شمار. آپ کسی کی ذہانت کی حمد کر رہے ہیں، آپ کسی کی بہت اچھائیوں کی حمد کر رہے ہیں، تو یہ حمد اس کی حمد نہیں ہے ایکچولی، یا حقیقت میں یہ کس کی حمد ہے؟
اللہ کی حمد ہے۔ اب وہ کیسے بھائی؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ حمد جو کچھ ہے وہ اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے، اور کسی کی تعریف ہے ہی نہیں۔ اب اس کے لیے بہت آسان یہ ہے کہ جب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی انجینئر جو ہے وہ بلڈنگ بناتا ہے، پل بناتا ہے، اور بندے جو گزرتے ہیں وہ پل کی تعریف کرتے ہیں، بڑی سونی پل ہے، بڑی پیڑھی پل ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی مفید ہے۔ اب اگر وہ ادھر ہو یا نہ ہو وہ بندہ، تو ایکچولی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ یا حقیقت میں یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ پل کی تعریف ہو رہی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ پل کی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں تعریف ہو رہی ہے اس کی جس نے بنائی ہے، جس نے یہ کارنامہ کیا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی، اور پھر اگر فرض کریں کبھی ایسے ہو آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو اور ادھر اس اچھے کام کی تعریف ہو رہی ہو اور آپ بھی بیٹھے ہو، ان کو پتہ نہ ہو جو تعریف کر رہے ہیں، جو تعریف کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا بندہ سن رہا ہے ہماری بات، ہاں وہ اس کام کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بندہ ادھر بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہوگا؟ خوش ہو رہا ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ جو اس کام کی تعریف ہو رہی ہے اس کام کی نہیں، یہ اس بندے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو چونکہ جہان میں اچھے کام جتنے بھی ہے، جو ہے جس کی تعریف ہو سکتی ہے، جس چیز کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے اس میں رب العالمین کا سارا سلسلہ ہے، اور اسی نہیں، اور اس نے کہا ہے کہ کائناتی عمل میں کسی کا دخل نہیں ہے، حتیٰ ہمارے سانس لینے میں، حتیٰ ہماری بات کرنے میں، ہمارے کسی بھی اٹھنے بیٹھنے میں کسی کا کوئی کائناتی عمل میں، تکوینی عمل میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سارا وہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، پھر ہم کس کھاتے میں جائیں گے؟ ہم جو اپنی یہ جو ادھر ادھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں میں جو قوت ارادی میں نے آپ کو ایک دے رکھی ہے، آپ وہ کرتے ہیں، میں اس کے مطابق آپ کا سارا نظام کرتا ہوں، چلاتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کرتے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو پھر آپ جب میں نہیں چاہتا ہوں یا آپ کے کسی کھاتے میں کھڈے لائن آپ کو لگا دیتا ہوں تو پھر بھی کیا کریں نا۔ تو حمد صرف اس کی ہے، اس لیے جو بھی حمد دنیا میں آپ کو نظر آئے، کہیں بھی کچھ بھی ہو، تو وہ ہے ہی اس کی تعریف، اس کے سوا کسی کی بنتی ہی نہیں۔ اور مثال آپ کو دے دوں، فی الواقع تو جہان میں کوئی چیز اس کے سوا ہے ہی نہیں نا۔ اب یہ تھوڑی سی گہرائی کی بات ہے، لیکن ایک چھوٹی مثال آپ کو دے کر تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں ان کے لیے جن کو ذوق ہے ان چیزوں کا، کہ دریا میں موج پیدا ہوتی ہے، دریا میں موج ہوتی ہے، تو ایک چیز کا نام ہے دریا اور ایک چیز کا نام ہے موج، دو چیزیں ہو گئی، لیکن دو چیزیں ہیں آیا؟ یا وہی ایک ہی ہے؟ موج آپ نے نام تو رکھ لیا ہے، لیکن دریا سے ہٹ کر کچھ ہے؟ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
آپ ریت کے گروندے بناتے ہیں ریگستان میں، یا آپ ساحل پہ بیٹھے ہیں، ریت کے بہت سارے گروندے بناتے ہیں، ایسے بنا یہ گھر وہ گھر بہت سارا ایسے آپ نے شہر قائم کر رکھا ریت کا. آیا یہ پھر ریت ہے یا آپ کے گھر ہے؟ یہ تو ریت ہی ہے. آپ کو یوں شکلیں آپ نے تھوڑی سی ایسے اوپر نیچے ہو کر یہ آپ کو کچھ اور چیزیں. اس لیے جہان میں جو کچھ ہے وہ وجود خدا اور مظہر صفات خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. جب کچھ ہے ہی نہیں اور تو پھر جو تعریف ہوگی تو پھر وہ تعریف کس کی ہوگی؟ وہ اسی کی ہی تعریف ہوتی. یہ تھوڑی سی عرفانی باتیں ہیں اور یہ دل کی باتیں ہیں. یعنی اس وادی میں کوئی جائے تو اصلا خود کو گم کر دیتا ہے بندہ، خود دیوانہ ہو جاتا ہے، خود وہ اصلا اس کو یہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. اس کا رابطہ اوپر ہو جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے، لا زوال چیز کے ساتھ، مسئلہ پھر بندہ کو یہ چیزیں جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دیوانہ ہوتا ہے وہ، یعنی وہ اس کو اصل یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، اہمیت ہی نہیں. یہ اس نے کپڑے سیدھے نہیں پہنے ہو، اس نے یہ نہیں کیا ہوا، یہ تو سیدھا بیٹھتا نہیں، یہ صحیح کام کی چیز کھاتا نہیں ہے، یا اس طرح دھیان نہیں کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی کیونکہ وہ جڑا ہوا ہے کدھر؟ اس وجود کے ساتھ. بہرحال یہ انشاءاللہ جو شوق رکھتے ہیں، یہ خود وادی ایک علیحدہ وادی ہے. ایسے اس میں جانے کے لیے بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. ان قیدوں سے بندہ نکل سکے تو الحمدللہ للہ کا بتا چکے ہیں یہ کیا لفظ ہے اور کیا اس کے موارد ہیں. الہ سے بنا ہوا ہے، کتاب کے وزن پر ہے، فعال کے وزن پر، اور اس کا معنی معبود ہے. الحمد ہے اس رب کی، اس معبود کی. اب چونکہ یہ جو للہ کہا نا تو مسئلہ بن جاتا تھا عربوں کے لیے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ رحمان کو جانتے تھے بطور اسم خدا، رحمان کو جانتے تھے، لیکن جیسے کہ من اذن اللہ الرحمن، خدا کریم نے اللہ جیسے اللہ استعمال کیا، رحمان کا لفظ بین اسی طرح 20 آیات میں استعمال کیا ہے بطور نام، اپنے نام کی. تو اس وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اس کو جانتے. تو اب پھر ان کو ہوا ہو کہ بھائی حمد ہے اللہ کی. کون ہے جی اللہ؟ پھر آگے کہا رب العالمین، یہ جو جہان کو چلا رہا ہے، عالمین کو. عالم جو ہے کسی بھی مجموعے کو آپ کہہ لیں، ایک گروپ کو، ایک مجموعے کو، خاص قسم کے ایک طرح کے جو سلسلے ہیں ان کو عالم کہتے ہیں. عالم انسان، عالم حیوان، عالم پہاڑ، عالم حروف، عالم دریا، عالم پانی، عالم خود ہمارے اندر عالم ہی عالم، اتنے عالم ہیں. آدمی سوچنے بیٹھے تو آدمی کی سوچ، جیسے وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جب انسان سوچنے لگے تو سر سے دھواں نکلنے لگتا ہے. اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی کائنات. رات کو کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا کرے، یہ جو لاکھوں کروڑوں سیارے ستارے موجود ہیں، اور ہم ایک چھوٹی سی زمین پر، چھوٹی سی، بالکل ان کی نسبت لاکھوں گنا چھوٹی، اور وہ کتنے، اور ادھر کتنے لمبائی چوڑائی کائنات کی. پتہ نہیں اس خالق نے یہ نظام کس
حوالے سے یا کس طرح ہے بنایا ہے، کس لیے یہ بنا ہوا ہے، یہ اس کو پتہ ہے، وہ اس کی ابدیت و ازلیت خود اس کا جواب دے سکتی ہے۔ ہم انسانوں کے تو بس میں اصلاً یہی زمین اور خود ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ سکتے، پورے کا پورا اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھے ہوئے انسان ایسے بھیڑ بکری کی طرح آتے ہیں اور مر جاتے، خود کو بھی نہیں سمجھے۔ اسی لیے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر کوئی اپنے آپ کو جان لے تو اب رب کو بھی وہ جان لے۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان، ہمارے اپنے اندر عالم ہے، ہمارے اپنے اندر ایک عالم نہیں ہے، عالمین، ادھر بھی بہت سارے عالمین، یعنی عالم بہت سارے ہوں تو عالمین بنتا ہے، عالمین کا ایک مجموعہ ہمارے اندر ہے اصلاً، 20 بلکہ سینکڑوں قسم کے عالم ہمارے اندر موجود ہیں، اور وہ زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں آباد کیا ہوا ہے۔ یہ ہم تو بس بنی بنائی ہوئی اس میں جو ہے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی مثال یہ جو موبائل ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو اس کے 4-5 استعمال جو ہے وہ جانتے ہیں، اس میں کتنی باریکیوں سے کتنے سلسلے کیے گئے ہیں، کس انداز میں اس کو بنایا گیا ہے، اگر اس کی ساری ڈیٹیل ترتیب سے آپ کو کہ سالہ سال تعلیم بنتی ہے صرف ایک اس موبائل کی، ممکن ہے 20 سال آپ اس کی ساری وہ چیزیں ممکن ہے سمجھ سکے تفصیل سے اگر بتایا جائے، لیکن ہمیں اس کا کیا پتہ ہے کہ یہ بٹن دبائیں یہ ہوتا ہے، جبکہ اسی ایک بٹن دبانے سے 20 عمل وہ کر کے 20 قسم کے کام کر کے وہ آپ تک وہ چیز پہنچاتا ہے، آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اور ہمارا بدن بھی اس طرح ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں بس چیز، جبکہ ہمارا ایک یہ جو سلسلہ ہے اس کے لیے 20 عمل ہوتے ہیں۔ پس عالمین جو ہے یہ بہت وسیع ہے، اب اس کو ہم یعنی حتیٰ ہم تو اس عالمین کے لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اب وہ جو ہے اس کا رب ہے، کیسے رب ہے؟ اگر کوئی تھوڑی سی گنجائش اس رب کے لفظ میں رہ گئی تو اس بارے میں کل انشاءاللہ عرض کریں گے، اگلے دن عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ حمد پہلے سپارے کا ہی حصہ ہے، یہ سپاروں میں ظاہراً ایسے ممکن ہے نہ لکھیں، اگر صرف سپارے لکھیں تو یہ جو سپارے بناتے ہیں اس میں وہ سورہ بقرہ سے لکھتے ہیں، یہ تھوڑی سی ایسے اس کو کہیں کہ بھائی وہ ان کی مرضی کی بات ہے، نہیں تو یہ جہاں دوسری جگہ بہت سارے دوسرے ممالک میں جب یہ سپارے چھپتے ہیں تو وہاں سورہ حمد کو پہلے سپارے کا حصہ بنا کر لکھتے، لیکن وہ جو ایک ظاہراً خود یہ حدیث سے شاید یہ لیتے ہو کہ یہ قرآن اور یہ اس کے ساتھ ایک علیحدہ چیز ہے حمد، کیونکہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو قرآن عظیم کو علیحدہ قرار دیا ہے اور 7 مثانی، لیکن یہ تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عربی کو سمجھنے میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے
جبکہ ہم جانتے ہیں کہ واو تفسیریہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی باس مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ عام بعد الخاص ذکر کرے، عام بعد الخاص ذکر کرے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کپڑے دیے، ہم نے آپ کو سب کچھ دیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کپڑے دیے اور ہم نے آپ کو سب کچھ دیا۔ اب یہ جو کپڑے بھی سب کچھ میں تو آ جانے تھے، لیکن ایک زیادہ اہمیت کے لیے آپ اس کو کیا کرتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں، مثلا ایک اور مثال لے لیں، آپ کہتے ہیں زید آ گیا ہے، عمر آ گیا، سارے آ گئے ہیں۔ وہ جب آپ کہتے کہ سارے آ گئے تو اس میں بھی زید اور عمر آ جانے تھے، لیکن آپ نے اہمیت کی نظر سے اس کو پہلے بھی ذکر کر دیا، پھر سب میں بھی وہ آ گئے۔ قرآن میں یہ جو روایت ہے یا حدیث نبی ہے، ظاہراً اس کا معنی یہی ہے کہ یہ قرآن کا ہی حصہ ہے۔ ہم نے آپ کو عطا کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ نبی کی، وہ میں آج ادھر کہنا بھول گیا ہوں کہ جس میں نبی کی حدیث ہے کہ مجھے 4 چیزیں خاص طور پر دی گئیں، 4 چیزیں خاص خدا کریم نے مجھے عطا کی ہیں اور باقی انبیاء کو وہ عطا نہیں کی ہیں۔ ان میں ایک سورہ حمد، ایک آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ایک آیت الکرسی، اور چوتھی شاہد اللہ ان لا الہ الا ہوا والی آیت۔ یہ 4 ایسے خاص نسخے ہیں جو نبی کو عطا ہوئے ہیں خاص طور پر، اور یہ نبی کے قول کے مطابق خدا کریم نے عرش سے مجھے عطا کی ہیں۔ اب یہ چیزیں کچھ ہیں ہماری سمجھ سے کیا ہیں، باہر ہیں کہ ہم کیسے عرش سے خدا کریم نے دی ہیں یہ 4 چیزیں، باقی قرآن سے ہٹ کر نبی نے ان پہ بہت تاکید کی ہے، اور یہ 4 ان میں سورہ حمد اور باقی جو 3 آیات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور ان میں بہت کچھ ہے جو ان سے حاصل کرنا چاہیں۔ خود آیت الکرسی کی آپ اہمیت پڑھ لیں، یا وہ قل اللہم مالک الملک والی آیت کی، یا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کتنی بلند اور کتنے اس میں فوائد اس کے لکھے ہوئے کہ ہماری اس پہنچ سے بھی باہر ہیں، اور بتانا ہی ان کا اتنا مشکل ہے، اتنی زیادہ اس کی تفصیل میں اس کی فوائد لکھے ہوئے۔ تو یہ ظاہراً اپنے اس سوچ کے مطابق کچھ لوگ اپنی نادانی میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے سپارے سے نکال کر نہ لکھتے ہوں، نہیں تو سورہ حمد پہلے سپارے کا ہی حصہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔